بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ احزاب کا چوتھا رکوع پڑھیں گے، تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا، اور اس کی زینت چاہتی ہو، فاتینا امہاتکن، تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے دوں، وَأُسَرِّحْکُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا، اور تمہیں اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ اس آیت کے پیچھے جو پس منظر تھا وہ کچھ یوں تھا کہ ایک دفعہ ایک غزوہ کے بعد مسلمانوں کے پاس کافی سارا مال غنیمت آیا، تو کچھ مسلمان عورتوں نے اسے ان کے حصے میں اچھے لباس آئے، کچھ نے زیور وغیرہ پہنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج المطہرات نے بھی آپ سے اس بات کی ڈیمانڈ کی، اگر میں کہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں بھی ایسے ہی زیورات وغیرہ چاہیے اور لباس چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر بہت دکھ اور افسوس ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاموش ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ عائشہ، تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں، اور اس کا جواب دینے میں جلدی مت کرنا، اور اگر اپنے والدین سے بھی مشورہ کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ تو پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ ہاں بتاؤ، اب تم دنیا کا مال و دولت چاہتی ہو، یا اللہ اور اس کے رسول کا گھر چاہتی ہو، جنت میں گھر چاہتی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتی ہو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کے لیے اپنے والدین سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے، اور مجھے جنت میں گھر چاہیے۔ تو انہوں نے پھر تمام ازواج المطہرات نے پھر جو ہے وہ اس سے انکار کر دیا، لیکن جس وقت انہوں نے یہ فرمائش کی تو اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، کہ پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ساتھ سے محروم ہونا پڑے گا۔ انہیں دنیا کا مال و دولت، عیش و آرام یا اور جو آرائشیں ہیں وہ مل جائیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں ملے گا۔ لیکن انہوں نے اپنی اس فرمائش سے واپس موڑ گئے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ کون نہیں چاہتا، اور کس کی خواہش نہیں ہے کہ اسے جنت میں گھر نہ ملے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہو، وَدَارُ الْآخِرَةَ، اور آخرت میں گھر چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تم میں سے جو نیکوکار ہوں گی، یا نیکوکار کا مطلب ہے نیک کام کرنے والی ہوں گی، تو اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، من جاتی منکن بفاحشات مبینات، کہ تم میں سے جو کوئی ناشائستہ حرکت کرے گی، یضاعف لہا العذاب ضعفین، تو اسے اس کا دگنا عذاب ہوگا یا دگنی سزا ہوگی۔ یعنی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج المطہرات نے رول ماڈل بننا تھا تمام عورتوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے، تو رول ماڈل وہ ہونا چاہیے کہ جس میں جو خود برائی سے پاک ہو، غلطی سے پاک ہو، خطا سے پاک ہو۔ تو پھر اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج المطہرات کو برائی سے روکنے کے لیے، اور کوئی ایسی حرکت کہ جسے خدا نخواستہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، اسے روکنے کے لیے پھر انہیں کیا کہا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی ناشائستہ ہوتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کوئی غیر اخلاقی حرکت کرتی ہے، یا کوئی ایسا بات کرتی ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ایسا کرنے پر اسے اس کی دگنی سزا دی جائے گی۔ مقصد کیا تھا اس یہ الفاظ کہنے کا، کہ تاکہ اول تو ظاہر ہے وہ تو تمام امتوں کی ماں ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو باز رکھنے کے لیے کہا کہ اگر انہوں نے ایسی کوئی حرکت کی تو اس کی سزا انہیں دگنی ملے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات خدا کو بہت آسان ہے، کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کو دگنا عذاب دینا جو ہے وہ آسان ہے، لیکن وہ تو عظیم ہستیاں تھیں، انہوں نے ساری زندگی نیکیاں ہی کمائی۔ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبردار رہے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتی رہے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو ہم اس کو دگنا ثواب دیں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اگر عذاب کے لیے دگنے عذاب کی انہیں سے ڈرایا گیا ہے، تو نیک عمل کرنے پر انہیں دگنے ثواب کا بھی کہا گیا ہے، تاکہ ان کی نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل ہو، کیونکہ انہوں نے کل کو تمام امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے، رول ماڈل بننا ہے، تو پھر ان کے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ جو قابل پیروی ہوں۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، فلا تخضعن بقول، تو کسی سے نرم نرم باتیں نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض،
وہ شخص کہ جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور دستور کے مطابق بات کرو. ان کو یہ ہدایت کی گئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر مانگنے کے لیے آتے تھے لوگ، کسی کو گھر کی کوئی ضرورت کی چیز چاہیے یا اور بھی سائل مانگنے کے لیے آتے تھے. اس میں مسلمان بھی ہوتے تھے، اس میں کافر بھی ہوتے تھے، منافق، ہر طرح کے لوگ جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج المطہرات کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ ان سے بات کرتے وقت اپنے لہجے کو نرم نہ رکھیں. اگر آپ نرم لہجے کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کریں گے تو کیا ہوگا کہ اگلے بندے کے دل میں آپ کے لیے خیال پیدا ہو جائے گا، ہاں بھائی یہ بڑے سافٹ طریقے سے مجھ سے بول رہی ہے، یقین میں نے ان کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ بن گئی ہے یا میں ان کو بھاگ گیا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ تھوڑا سخت اپنے لہجے کو، اتنا سخت بھی نہیں کہ اگلا بندہ جو وہ ڈر کے بھاگ جائے، یعنی اتنا اس کا رویہ، آپ کا بات کرنے کا انداز اتنا سخت ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے سننے والے کے دل میں کسی قسم کے خیالات پیدا نہ ہوں، کسی قسم کا کوئی غلط خیال پیدا نہ ہو ازواج المطہرات کے بارے میں، کوئی غلط فیلنگز اس کے دل میں نہ آئے. آپ بات ان سے کہا گیا ہے کہ وہ ضرور کریں لیکن دستور کے مطابق ہے کہ لہجہ بہت زیادہ نرم نہ ہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ التَّبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور دور جاہلیت کی طرح اپنی زینت نہ دکھاؤ، کیونکہ اس وقت پردے کا تو کوئی اہتمام نہیں تھا، اور خاص طور پر کفار اور منافقین کی عورتیں تو خاص طور پر سج سنور کے بازاروں میں نکلتی تھی تاکہ مرد حضرات جو ہیں انہیں دیکھ کر خوش ہوں اور ان کے اوپر شاعری کی جائے وغیرہ وغیرہ. پردے کا تو کوئی خیال نہیں تھا. تو ازواج المطہرات کو یہاں پہ تلقین کی جا رہی ہے کہ تم نے بھی اپنی زیب و زینت کو جو ہے اس کی نمائش نہیں کرنی جیسے دور جاہلیت میں کرنی ہے. اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو، بلا ضرورت یعنی گھر سے باہر نہ نکلیں. وَآقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَآتَيْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اللہ تو چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک صاف کر دے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور تمہارے گھروں میں خدا کی جو آیات پڑھی جاتی ہیں اور جو حکمت کی باتیں کی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین اور باخبر ہے. یہ جو 10th کلاس ہمارا آج کا رکوع جو مکمل ہوا، رکوع نمبر 4. آپ نے دیکھ لیجیے گا، اس کے کافی سارے الفاظ مانی ہیں. آپ نے اب نیکسٹ لیکچر تک ایک تو ترجموں کی طرف فوکس کرنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے. دوسرا آپ نے اس کے الفاظ مانی بھی اپنی نوٹ بک پر اتار لینے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں پھر میں آپ کو انشاءاللہ اس کے کویشچن آنسر بتا دوں گی جو آپ نوٹ بک پہ اتاریں گے. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.